الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کافی عرصے کے بعد ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک اہم اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بیماری سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے گردوں کا متاثر ہو جانا۔ آج گردوں کے ہمارے معاشرے میں امراض دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجوہات تین ہیں۔ ایک تو ناقص غذائیں ہمارے گردوں کے امراض کا باعث بن رہی ہیں، اور دوسرا زہریلی ادویہ۔ ہم جو آج کل ایلوپیتھی ادویات کا استعمال کر رہے ہیں، انتہائی تیز اور انتہائی زہریلی ہوتی ہیں، فوری جسم میں اثر تو کرتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہمارے حکماء کچھ تاجات استعمال کرواتے تھے، بڑے پروسیس کے بعد ان کو اتنی آگ دینی ہوتی تھی، اتنا کھل کرنا ہوتا تھا، اتنی تیاری کرنی ہوتی تھی، اس کے بعد پھر اس کو مکھن کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، گھی کے ساتھ استعمال کرواتے تھے بہت قلیل مقدار میں۔ آج وہی کچھ تاجات ایلوپیتھی دھڑا دھڑ استعمال کروا رہی ہے۔ اس کا فوری اثر تو ہوتا ہے، پین کلر، درد ہو رہی ہے، گولی کھائی فوراً سکون تو مل گیا، لیکن اس نے جا کر گردوں کا ستیہ ناش کر دینا ہے۔ تو یہ ہماری ادویہ جو ہیں آج بہت زیادہ گردوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یاد رکھیں، بلڈ پریشر کی ادویہ جو مسلسل کھائی جاتی ہیں، شوگر کی ادویات جو مسلسل استعمال کی جاتی ہیں، آج گردوں کی تباہی و بربادی کا باعث بن رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں بھی بہت زیادہ گردوں کی خرابی اور امراض کا باعث بن رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے گردے ایک مرکب عضو ہیں۔ ان کے اندر مسلز بھی ہیں، ان کے اندر گلینڈز بھی ہیں، ان کے اندر اعصاب اور نروز بھی ہیں، اور سب کا ایک عمل اور کام ہے۔ جب ہمارے گردوں کے عضلات اور مسلز وہ متاثر ہو جاتی ہیں، ان میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں گردوں میں ان کے جرم کے اندر سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، ان کا عمل متاثر ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً پھر گردے جو ہے وہ پروٹین وغیرہ اور فاضل مواد وہ صحیح طریقے سے اخراج نہیں کر پاتے۔ اسی طرح بعض اوقات گردوں کے نیفرون وغیرہ اور ان کی چھلنیاں وغیرہ وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انتہائی گرم غذائیں کھانے سے، چٹپٹی غذائیں کھانے سے یا تیز میڈیسن کی وجہ سے وہ جب متاثر ہو جاتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیریٹین پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یوریا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کا جو گردوں کو اخراج کرنا ہوتا ہے، خون سے صفائی کرنی ہوتی ہے، یورک ایسڈ کی اخراج کرنا ہوتا ہے، اس طرح دیگر فاضل مواد جو ہمارے خون میں موجود ہوتے ہیں، جو ویسٹ ہمارے خون کے اندر ہماری غذا کا موجود ہوتا ہے، گردوں نے ان کو صاف کرنا ہوتا ہے، اور وہ صاف نہیں کر پاتے کیونکہ وہ متاثر ہو چکے ہیں، ان کا عمل سوزشناک ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ جسم میں ہی رکنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب جسم میں رکتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات جسم پر تہوج اور سوجن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر صورتحال بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ڈائلسس کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ تین قسم کے کام ہمارے گردے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیشاب کی پیدائش، یعنی آپ سمجھیں کہ زہریلے مواد ان کا اخراج کرنا، ان کو خون سے الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ پھر دوسرا کام گردوں کا یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا اخراج کرنا، ایک تو پیدائش ہے، ایک ہے اس کا اخراج کرنا، دوسرا روکنا، ضرورت کے تحت پیشاب کو روکنا، یہ بھی ہمارے گلینڈز کے ذمہ ہوتا ہے، اور ایک ہے پیشاب کو جاری کرنا، باہر نکالنا، تو یہ ہمارے اعصاب اور نروز کے ذمہ کام ہوتا ہے۔ تو جب ہمارے مسلز وہ متاثر ہو جائیں گردوں کے، تو اس کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب رہتی ہے جوارش جالینوس۔ جوارش جالینوس اور جوارش زرعونی، اس کا استعمال بہت فائدہ مند رہتا ہے۔ کسی بھی اچھی کمپنی کی آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ اس کو آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا اس سے۔ اور اگر آپ کے اس کے گلینڈ متاثر ہیں، نیفرون متاثر ہو چکے ہیں، کریٹینن بڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے آپ جوارش زرعونی کے ساتھ جو ہے دبید الورد کا استعمال کریں۔ دبید الورد وہ آپ کے لیے بہت مفید ہے، ساتھ سونف اور سفید زیرہ اور گل ایرانی، سرخ گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں، ان کا قہوہ اور جوشاندہ بنا کر آپ استعمال کریں
تو انشاءاللہ مسلسل استعمال کرنے کے نتیجے میں اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ باقی اپنے معالج سے اس حوالے سے ضرور رہنمائی لیں آج، کیونکہ بہت زیادہ امراض، خاص طور پر بلڈ پریشر کے مریضوں کو اپنے گردوں کے حوالے سے ضرور فکر مند ہونا چاہیے۔ آج زیادہ تر بلڈ پریشر وہ گردوں ہی کی سوزش کے نتیجے میں ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے دوستوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی، یقیناً آئی ہوگی، تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانیت کا بھلا اور فائدہ ہو۔ یاد رکھیے گا دعاؤں میں حکیم عثمان غنی کو۔